میرا نام صدف ہے۔ کالج سے تھک ہار کر جب میں گھر واپس لوٹی تو میری امی جان نے مجھے ایک حیران کن بات بتاتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے ایک ہی گھر سے 2 رشتوں کی آفر آئی ہے۔ میں چونک گئی اور پوچھا کہ ایک گھر سے 2 رشتے، وہ کیسے؟ امی نے بتایا کہ تیری ہونے والی ساس نے کہا ہے کہ آپ کو میرا جو بھی بیٹا پسند آئے گا میں اسی کے لیے صدف کا رشتہ مانگ لوں گی۔ بیٹا، تمہارے بیڈ کی سائڈ دراز کے اوپر 2 تصاویر پڑی ہیں، تم جسے چاہو سلیکٹ کر لو، ہم اسی کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ میری امی نے یہ کہتے ہوئے برتن سمیٹے اور وہاں سے چلی گئی۔ کالج کی تھکاوٹ کے باعث میں تصاویر والی بات بھول گئی اور کمرے میں جاتے ہی گہری نیند سو گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو میں ان 2 تصاویر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے جلدی سے وہ دونوں تصویریں اٹھائیں، اپنا موبائل ہاتھ میں کیا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب تصاویر دیکھی تو ان میں سے ایک بھائی کی عمر 45 سال کے قریب اور ایک کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار تھی اور وہاں کی نوکری سے تنگ آ چکی تھی۔ میں اس ملازمت کو بہت جلد چھوڑنے والی تھی، جبکہ میری ساس نے میری اسی جاب کی وجہ سے ہی رشتہ بھیجا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے ایک پڑھی لکھی بہو ہو تاکہ ان دونوں کی آپس میں بہتر ہم آہنگی ہو سکے۔ میں نے ان 2 تصویروں کو غور سے دیکھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 30 سال تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کے چھوٹے بیٹے سے شادی کرنا میرے لیے بہترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی یونیورسٹی میں لیکچرار تھے۔ میں نے ان کی تصاویر دیکھ کر اپنی فرینڈز کو بھیجی تاکہ وہ مجھے فیصلہ کرنے میں میری مدد کر سکیں۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اپنے سے کافی بڑی عمر کے شخص سے شادی مت کرنا، ورنہ بعد میں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم چھوٹے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میرا ہونے والا جیٹ بظاہر شریف اور ہینڈسم تھا، لیکن عمر میں کافی بڑا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے چھوٹے بیٹے کو چنا، جو زیادہ خوبصورت اور سلجھا ہوا لگا۔ میں نے اپنا فیصلہ امی کو بھی بتا دیا۔ امی مجھے بار بار کہتی رہی کہ بڑے بیٹے کے لیے ہاں کر دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی دوستوں کو کیا کہوں گی کہ میرا شوہر ان پڑھ ہے اور اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جبکہ میں ایم فل کر چکی ہوں۔ اگر اس کی سوچ دیہاتی لوگوں جیسی ہوئی تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میرا جیٹھ پڑھا لکھا نہیں تھا اور زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، جبکہ اسد جو میرا ہم عمر تھا ایم فل کر چکا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسد کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میرا قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ تھا اور میرے شوہر کی ہائٹ بھی تقریباً اتنی ہی تھی، جبکہ میرے جیٹھ کی ہائٹ 6 فٹ تھی۔ بظاہر میرا جیٹھ میرے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی اور وہ صرف میٹرک پاس تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اسد ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسد کے رشتے کے لیے ہاں تو کر دی، مگر دل سے اس رشتے پر مطمئن نہیں تھی۔ گھر والوں نے فیصلہ مکمل طور پر مجھ پر چھوڑ دیا تھا اور میں خود کنفیوز تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اسی کشمکش میں نے اسد سے نکاح کی رضامندی دے دی۔ منگنی کے فوراً بعد میری شادی ہوئی اور میں جلد ہی دلہن بن کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے بڑا دھچکا مجھے لگا وہ تھا جب میں نے اپنے جیٹھ کو دیکھا۔ مجھے شدت سے اس بات کا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی، جبکہ میرا جیٹھ زیادہ ہینڈسم اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ نہ صرف اس کی ظاہری شکل اچھی تھی بلکہ اس کے رویے کی تعریف بھی ہر کوئی کر رہا تھا۔ دوسری طرف میرے شوہر کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا اور وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، کیونکہ خاندان میں ان کے علاوہ کوئی اور اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بھی بس نارمل تھا، حالانکہ میں ان کی نئی نویلی دلہن تھی۔ اب مجھے اپنے کیے گئے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا، کیونکہ میں اپنے جیٹھ کی شخصیت اور اس کی رشتہ داروں میں ہونے والی تعریفوں سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ اسے کسی بھی طرح حاصل کرنے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ بے شک میرا شوہر اسد ہی رہے، مگر جیٹھ کو میں خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے جیٹھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی اور میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوگی، کیونکہ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتے تھے اور سارا دن گھر میں صرف میں اور وہی ہوتے تھے، جبکہ میرا شوہر نوکری کے سلسلے میں شہر جایا کرتا تھا۔ میری ساس بہت ضعیف تھی اور انہیں ہر وقت ایک ملازمہ کی ضرورت رہتی تھی جو ان کا خیال رکھ سکے۔ گھر میں کئی نوکر موجود تھے، اسی لیے میں اکثر فری رہتی تھی۔ میری ساس کی صحت اتنی خراب تھی کہ ان کے لیے کمرے سے باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور سیڑھیاں چڑھنے سے قاصر تھی۔ ایک دن میرا شوہر کام کے سلسلے میں 1 مہینے کے لیے شہر سے دور چلا گیا اور اب میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ ایک دن میں اور میرا جیٹھ لان میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے
تب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی، اور اگر وہ شادی کریں گے تو انہیں کس طرح کی لڑکی پسند ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، کیونکہ مجھے آپ جیسی کوئی خوبصورت لڑکی ملی ہی نہیں۔ میں بھی انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ اس کی شخصیت میں وجاہت ایسی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ میرا شوہر جسمانی طور پر بھی فٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ جم نہیں جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی ہلکی سی توند بھی نکلی ہوئی تھی، جو کہ کسی عورت کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ بس اسد کا میں نے تعلیمی مرتبہ اور جاب دیکھتے ہوئے رشتہ قبول کیا تھا، جبکہ حقیقتاً پسند مجھے میرا جیٹ ہی آیا تھا۔ اپنے جیٹ کو دیکھ کر تو مجھے اور زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ میں نے اسد کے لیے ہاں کیوں کی تھی، اور پھر اسی بدگمانی میں میرے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات دن بہ دن کمزور ہوتے چلے گئے، اور ہمارے درمیان دوریاں بھی بڑھتی چلی گئیں، اور میں نامحرم ہونے کے باوجود بھی جیٹ کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ ہم اکثر بہت ہی عام سی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دو بار میری ساس نے مجھے منع کیا تھا کہ یوں اپنے جیٹ کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ گھر کی نوکرانیاں باہر جا کر لوگوں کے سامنے ہمارے بارے میں بیہودہ باتیں کرتی ہیں، لیکن میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا، اور جب میں نے یہ بات اپنے جیٹ کے سامنے بیان کی تو وہ اپنی ماں پر غصہ ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ میری بھابی ہیں اور میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں اور سب کو اپنی سوچ درست رکھنی چاہیے۔ جیٹ کا اس طرح میرے لیے آواز اٹھانا مجھے مزید اس کا گرویدہ کر گیا، اور اس واقعے کے بعد میرے اور شوہر کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ جب وہ گھر آتے تو ہم الگ الگ کمروں میں سونے لگے۔ میرے جیٹ کو بھی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ ایک دن جب میں سو رہی تھی تو میری ساس ویل چیئر پر نوکرانیوں کی مدد سے میرے کمرے میں آئی اور مجھے سختی سے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ تم دو بھائیوں میں دراڑ کا سبب بن رہی ہو، نہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ خراب کر رہی ہو بلکہ اپنے جیٹ کے رشتے کو بھی پامال کر رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس گھر کی بہو ہو، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے جیٹ کے ساتھ زیادہ فری ہو، اور تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ملازمین تجھے کس نظر سے دیکھتے اور سوچتے ہوں گے۔ میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہی ہوں کہ اپنا آپ درست کرو۔ میں بے شک ضعیف اور چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، مگر مجھے سب معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے بہت بار تم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ نہ صرف بیٹھے ہوئے بلکہ ہر قسم کی گفتگو کرتے ہوئے بھی سنا ہے۔ جو باتیں عورت اپنے شوہر سے کرتے ہوئے شرماتی ہے، تم وہ جیٹ سے کر رہی ہوتی ہو، جبکہ میں نے رشتہ بھیجتے ہوئے تمہاری ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھ لیں کہ ان کو میرے کون سے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی دینی ہے۔ یہ نہ ہو بعد میں میرے گھر میں فساد برپا رہے اور میرے گھر کا سکون برباد ہو جائے۔ تب تمہارا یہ فیصلہ تھا کہ تمہیں میرے چھوٹے بیٹے سے شادی کرنی ہے، اور اب تم میرے بڑے بیٹے سے تعلقات بڑھانے لگی ہو۔ یہ اخلاقیات کی سراسر منافی ہے۔ سدھر جاؤ، ورنہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ اگر میں تمہیں اس گھر میں لا سکتی ہوں تو اس گھر سے نکال بھی سکتی ہوں۔ آئندہ اگر میں نے تجھے اپنے بڑے بیٹے کے قریب جاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں، یہ پہلی اور آخری دھمکی سمجھ لینا، اور اگلی بار میں نے تجھے اس پر عمل کر کے بھی دکھانا ہے، تب تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی۔ جب میں تیرے والدین کو یہ بتاؤں گی کہ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے جیٹ کے ساتھ تعلق بنانے میں مصروف ہو۔ میری ساس فرافر اپنی ضعیف اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھے باتیں سنائے اور دھمکائے جا رہی تھی، جبکہ میں گہری نیند میں ہونے کے باعث انہیں کوئی جواب نہ دے پائی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ آئی، مجھے دھمکی دی اور ملازمہ کے ساتھ واپس چلے گئی۔ مجھے اپنی ساس اور اس کی تلخ باتوں پر بہت غصہ آیا، اور میں نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس بوڑھی عورت کو سبق سکھا کر ہی دم لوں گی، جو مجھے پڑھی لکھی کو بتا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اپنے بیٹے کی خامیاں تو اسے نظر آتی نہیں، جو یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر شہر چلا گیا ہے۔ کیا میری کوئی خواہشات نہیں ہیں یا مجھ میں جذبات نہیں پائے جاتے؟ شام کے وقت وہ اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی اور ایک دو ملازمہ کو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ملازمہ کو میرے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہہ کر گئی ہیں، اسی لیے میں نے بہت نارمل رویہ رکھا اور جیٹ جی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ پورا دن اپنے کمرے میں رہی۔ رات ہوتے ہی ملازمہ اپنے گھر چلی گئی، اور تیز بارش کی وجہ سے ساس اپنے گھر واپس نہیں آ سکی۔ اسی وجہ سے مجھے اور میرے جیٹ کو موقع مل گیا کہ ہم دونوں آج کی رات اکٹھے گزاریں اور خوب انجوائے کریں، کیونکہ تب ہمیں
کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اس قدر اٹیچ ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے سے دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اب ہمیشہ کے لیے ایک ہونا چاہتے تھے۔ رات کو 1 بجے کے قریب جب سب ملازمین سو گئے، تب میرا جیٹھ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ہم لوگ ابھی ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جب میرے جیٹھ نے کہا کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ آپ میری رضائی میں لیٹ جائیں۔ ہمارے درمیان بہت ہی عام گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن سب نے اس کو کسی اور چیز کا رنگ دے دیا تھا۔ بے شک میں اپنے جیٹھ کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میں ان کو غلط نظر سے نہیں دیکھتی تھی کہ ہر حد پار کر جاؤں گی۔ لیکن سب نے اس بات کو ایسا رنگ دیا کہ ہم لوگ اس الزام کو سچ کرنے کے لیے سوچنے لگے، کیونکہ پورے گاؤں میں ہم لوگ رسوا ہو چکے تھے اور یہ بات میرے شوہر کو بھی معلوم ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے بیزار رہنے لگا اور کئی ماہ تک گھر نہیں آتا تھا، اور اگر گھر آ بھی جاتا تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورا دن باہر دوستوں کے ساتھ گزارتا اور رات کو آ کر جلدی سو جاتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے سمجھایا کہ میں یہ فضولیات چھوڑ دوں اور اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ آؤں، لیکن میں جب سب کچھ بھلا کر اس کی طرف بڑھنے لگتی تو وہ مجھے خود سے دور کر دیتا، اور پھر مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے بھی راتیں باہر گزارے۔ یہ بات مجھے جیٹھ نے ہی بتائی تھی کہ میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہے اور جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے جیٹھ سے مزید قریبی تعلقات بنانے کی ٹھان لی، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے جانے کے بعد اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں گی، بلکہ میں اس کے سامنے ایک بھرپور زندگی گزاروں گی، اور وہ مجھے خوشحال دیکھ کر پچھتائے گا کہ اتنی اچھی بیوی ہوتے ہوئے میں نے کسی اور عورت کی خاطر اسے کیوں چھوڑا۔ خیر، اب میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور یہ سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب میری ساس شدید بیمار ہو گئی اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد مجھے اور میرے جیٹھ کو جیسے مکمل آزادی مل گئی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر نے شہر جا کر دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنی نئی زندگی میں مگن ہو چکے تھے۔ میں بھی اب ایک خوشگوار زندگی گزار کر انہیں سبق سکھانا چاہتی تھی۔ اب گھر میں مکمل آزادی ہونے کی وجہ سے میں اور میرا جیٹھ گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہم بے شک ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو چکے تھے، لیکن ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرتے تھے، مگر لوگوں نے ہماری بات چیت کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ جب ہمیں لوگوں کی باتیں سننے کو ملی تو ہم دونوں غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کو مختلف نظر سے دیکھنے لگے۔ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے نظر ہی نظر میں محبت کا اظہار کرنے لگے۔ ہم نے کبھی بھی آخری حد عبور نہیں کی تھی، مگر ایک رات جب میرے جیٹھ کی طبیعت خراب تھی اور ملازمین بھی جا چکے تھے تو تیز طوفانی بارش کی وجہ سے بجلی چلی گئی۔ میرے جیٹھ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور چائے کے ساتھ بخار کی گولیاں لانے کو کہا۔ جب میں چائے اور گولیاں لے کر واپس آئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھے اور درد سے کرا رہے تھے۔ میں نے انہیں گولیاں دے کر چائے پلائی اور جب واپس مڑنے لگی تو انہوں نے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ صدف، میرا سر دبا دو، کیونکہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ پھر میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نہ جانے پھر کیا ہوا اور کیسے ہوا کہ ہم نے کب ایک دوسرے کو بہت قریب کر کے مسلسل 4 گھنٹے بڑی شدت سے گزار دیے، جس کے باعث ہم ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہے۔ پھر جب میں اپنے ہوش و حواس میں آئی تو جلدی سے خود کو سمیٹا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے روم میں آ گئی۔ اب میری آنکھیں کھلی تھیں کہ میری ساس مجھے اپنے جیٹھ کے قریب جانے سے کیوں منع کیا کرتی تھی۔ وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے دانش مند تھی اور ہم درمیانی عمر کے نادان تھے، اور بالآخر ہم سے وہ غلطی ہو ہی گئی جس کے باعث میں جیٹھ کی شکل سے بھی نفرت کرنے لگ گئی۔ اب میں اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بہت پچھتا رہی تھی کہ آخر میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ اپنے شوہر سے تعلقات خراب کر کے میں نے جیٹھ کو کیوں اپنے قریب کیا؟ صرف عارضی تسکین کے لیے؟ میں یہ بات کیوں بھول گئی کہ ایک دن ہمیں اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے؟ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں نے اپنے بھائی کو کال ملا کر کہا کہ وہ مجھے جلد از جلد امی کے گھر لے جائے۔ اب میں مزید اس دلدل میں نہیں رہ سکتی۔ اب تو میرے سارے رشتہ دار بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ دوسری بیوی کے ساتھ شہر میں رہتے ہیں، جبکہ میں گاؤں والے گھر میں اپنے جیٹھ کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر اب ہم دونوں کا اکٹھے رہنا دشوار ہو چکا تھا، اور پھر بالآخر لوگوں کی باتیں سچ ثابت ہو ہی گئی۔ پھر میں کافی دیر تک
کمرے میں نظر بند ہو کر مختلف سوچوں کے الجبرا میں کھو گئی۔ پھر کافی دیر بعد میرے روم کا دروازہ ناک ہوا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے جیٹ ہی کھڑے تھے اور وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے میرے قدموں میں گر کر مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ انجانے میں ہوا ہے، پلیز اسے راز رکھنا۔ میں نے جلدی سے ان کو دھکا دیا اور فوراً اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی اور اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے ہرگز جیٹ سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح استعمال کریں گے۔ بے شک میں انہیں پسند کرتی تھی، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اس تعلق کو حلال رشتے میں تبدیل کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر سے بے وفائی کروں۔ شوہر کی دوسری شادی کرنے کے بعد میں اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی اور اس کا سامنا کرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ سوتن کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ایک خوشگوار زندگی گزاروں گی، اور اب میں ان کے ساتھ اپنے وہ تمام معاملات سلجھا دوں گی جن کی وجہ سے ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر سے ناک ہوا۔ میں نے سمجھا کہ میرا بھائی آ گیا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی کنڈی کھولی، آگے پھر سے میرے جیٹ ہی کھڑے تھے اور وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ میں کمرے سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی تو اچانک اندھیرے میں میرا وجود کسی دوسرے وجود سے ٹکرا گیا۔ اب بھی مجھے گمان تھا کہ میرا بھائی ہوگا، لیکن میں نے احتیاطاً گھبرا کر پوچھ لیا کہ کون ہے۔ آواز آئی کہ صدف، میں تمہارا شوہر ہوں، کیا ہوا تمہیں؟ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے مجھے کال کر کے انفارم کیا تھا کہ میں جا کر تمہارا پتہ کروں، بتاؤ کیا پریشانی ہے اور کیا ہوا ہے؟ میں نے فوراً شوہر کو گلے لگا لیا۔ تب تک میرا جیٹ بھی نیچے آ چکا تھا اور میرے شوہر کو دیکھ کر گھبرا سا گیا، اور اسی گھبراہٹ میں وہ میرے شوہر کو کہنے لگا کہ تمہاری بیوی نے مجھے ورگلایا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ آج تک میں نے پورے گاؤں میں کبھی کسی لڑکی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، تو آج میں اپنی بھابھی کو کیوں اس نگاہ سے دیکھوں گا؟ لیکن میرے شوہر نے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے کچھ نہ کہا اور فوراً اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کر اسے یہ کہتے ہوئے مارنے لگا، جو کچھ یہاں ہوتا رہا ہے میں سب جان چکا ہوں۔ میں آپ سے عمر میں چھوٹا ضرور ہوں، لیکن آپ نے تو مجھے بچہ ہی سمجھ لیا ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے سہارے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس سے بے وفائی کرتے ہوئے دوسری شادی کی، اور اس کی سزا اللہ نے مجھے اس روپ میں دی کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہیں رہی، اور اس کی عزت لوٹنے والا کوئی اور نہیں میرا اپنا سگا بھائی ہے۔ میں اب تک چپ رہا کہ آپ دونوں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے باتیں کر لیتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کی میں نے پرواہ نہیں کی، لیکن آپ نے تو میری ڈیل کو میری کمزوری سمجھا اور میری پیٹھ پیچھے میری بیوی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئے۔ بے شک وہ عورت ہے، اللہ نے اسے کم عقل پیدا کیا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہونے کے باوجود اسے اس طرح سے استعمال کریں۔ کم از کم آپ اپنے بھائی کا ہی منہ دیکھ لیتے کہ یہ اس کی میرے پاس امانت ہے اور اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار میں اپنے شوہر کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بے شک غلطی میری تھی، لیکن یہ سب کچھ میں نے نادانی میں کیا تھا۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہونے کے باعث بور ہوتی رہتی تھی، اور اسی بوریت کو دور کرنے کے لیے میں نے جیٹ کا سہارا لینا چاہا تھا، لیکن شیطان کب غالب آ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ دونوں بھائی آپس میں بری طرح لڑ رہے تھے اور میں ساکت کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیسے چھڑاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ دو بھائی میری وجہ سے بچھڑ کر ایک دوسرے کا پھر کبھی بھی سامنا نہ کر پائے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو پیچھے کھینچا اور ان دونوں کے درمیان آ گئی اور چیختے ہوئے کہا، بس کر دو، اور کتنا لڑو گے؟ بھائی ہو کہ ایک عورت کی وجہ سے لڑ رہے ہو؟ مجھے آئے ہوئے تو بمشکل 1 سال ہوا ہے، لیکن آپ تو بچپن کے ساتھی ہیں اور آپ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اب گزشتہ باتوں کو بھلا کر مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو اور کسی طرح ان غلط فہمیوں کو دور کر کے ہم سب مل جل کر رہیں۔ اور ہماری ماں بھی تو یہی سب چاہتی تھی نا کہ ہم آخری دم تک اتفاق سے رہیں۔ اور اس بارے میں آپ فکر مند ہوں کہ آگے ہمارے بچوں نے جوان ہونا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی عزیز رشتے سے محروم رہیں۔ پھر میں اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں آ گئی اور اسے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری کزن رخسار، جو کہ انتہا کی خوبصورت ہونے کے باوجود طلاق یافتہ لڑکی ہے، اس کی شادی جیٹ صاحب سے کروا دیتے ہیں۔
تاکہ میرے بھی بڑے بھائیوں جیسے جیٹھ تنہائی کی زندگی نہ گزاریں۔ جو بھی ہوا اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ رخسار کو اپنانے کے بعد وہ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور ان حرکتوں سے بھی باز آ جائیں گے، اور پھر ہم ایک خاندان کی طرح خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔ اور اسد، میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی دوسری بیوی کو بھی ادھر ہی لے آئیں۔ جو بھی ہے آپ میری نظروں کے سامنے تو رہیں گے نا، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی دوسری بیوی کو اپنی بہنوں کی طرح رکھوں گی اور کبھی جھگڑا نہیں کروں گی۔ اب مزید مجھ سے تنہائی برداشت نہیں ہوتی، بس آپ کسی بھی بہانے میرے قریب آ جائیں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اسد ایسے چپ رہا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر میرے اصرار کرنے پر اسد بول اٹھا اور بڑے غمگین لہجے میں کہا کہ اب میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور وہ تم ہو، کیونکہ میں کنزا کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر کے ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور چپ کر گئی۔ اسد نے مجھے اپنا سارا ضروری سامان سمیٹنے کو کہا اور ہم لوگ شہر میں عارضی رہائش کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے اگلے ہی دن رخسار کے گھر جا کر اپنے جیٹھ یعنی احمد بھائی کے لیے رشتہ پکا کر دیا، اور 1.5 مہینے بعد ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے بعد واپس گاؤں لوٹ آئے۔ اور جبکہ اس سے پہلے ہم احمد بھائی کو واٹس ایپ پر رخسار کی چند تصاویر اور اس کے بارے میں سب معلومات فراہم کر چکے تھے۔ وہ ہمارے اس فیصلے سے جب کافی مطمئن ہوئے تو پھر ہی ہم نے ان کی شادی کی تھی۔ اب احمد بھائی اور رخسار ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ رخسار بھی تو طلاق یافتہ تھی اور جیٹھ بھی اپنی پہلی محبت کے غم میں اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ برباد کر چکے تھے، اور اب رخسار جیسی حور نما بیوی حاصل کر کے اس کی بھی تمام محرومیوں کا ازالہ ہو چکا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ بے شک ہمیں اپنے بہن بھائی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، لیکن اس بندھن کی ڈور جتنی ہم مضبوط سمجھتے ہیں اکثر اتنی مضبوط ثابت نہیں ہوتی، اور پھر چھوٹی سی بات پر ہی ناراض ہو کر یہ ڈور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اس مضبوطی اور اتفاق کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس کمزوری پر قابو پا لیا کریں جو کمزوری آپ کے درمیان دراڑ ڈالنے کا سبب بن سکتی ہو، اور خونی رشتوں کی بحالی کی خاطر کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے گریز کیا کریں، کیونکہ کچھ رشتے چائے کی مانند ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا دھیان بھی ادھر ادھر ہو جائے تو یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ایسے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ جلدی پگھلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔